بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج جو ہے جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ برج ثور۔ ایسے افراد جن کا برج ثور ہے تو ان کے اوپر ان کی جو بھی ہیں معاملات ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، دوستی ہے، محبت ہے، جس بھی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسے افراد جن کا تاریخ پیدائش 21 اپریل تا 21 مئی ہے اور ان کا جو ستارہ ہے وہ زہرہ ہے اور ان کے لیے جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ حرف اور یا جن ایسے افراد جن کو اپنا تاریخ پیدائش نہیں معلوم تو وہ اپنے نام کے حروف سے بھی اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ بے اور واو ہے اور ان کا جو عدد ہے وہ لکی نمبر 2 ہے۔ ان کو جو پتھر پہننا چاہیے الماس، نیلم، فیروزہ، اور ان کے لیے جو لکی رنگ ہے وہ گہرا نیلا ہے، یہ وہ پہن سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آگے جو ہے ایسے افراد ثور والے جو ہیں، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، ان کے لیے جو صدقہ ہے وہ اس کی مقدار جو ہے 6 پاؤ بھی ہو سکتی ہے، 6 کلو بھی ہے۔ 6 کا فگر آنا لازمی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے جتنا اس پہ توفیق کر سکیں۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کا جو دن ہے جمعۃ المبارک ہے اور یہ جو صدقہ کرنے کے ان کے لیے ٹائم ہے وہ طلوع آفتاب کے وقت ہے۔ یہ صدقہ طلوع آفتاب کے وقت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کے کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سفید کھیر کریں، سفید کپڑا کر سکتے ہیں، سفید جانور کر سکتے ہیں، کوئی سرخ کپڑا ہے وہ کر سکتے ہیں، چاندی ہے، دہی ہے، اناردانہ، آٹا ہو گیا، انڈے ہو گئے، چاول ہو گیا، گوشت ہو گیا، تمام چیزیں اکٹھی بھی 6 پاؤ لے سکتے ہیں یا 6 کلو لے سکتے ہیں یا کسی ایک بھی چیز کو حسب توفیق یہ تقسیم کر سکتے ہیں صدقے میں۔ تو اب ہم ان کی آگے تفصیلات کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ثور ہے، بیل جو ہے اس کی شکل ہے دائرۃ البروج کا دوسرا برج ہے اور خاکی برج ہے، اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس برج سے متعلقہ افراد جو ہے فطرت سے محبت کرنے والے، چوپائیوں کے لیے مضبوط جذبات رکھنے والے اور زمین پر اگنے والے پھلوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ صحیح معنوں میں فطرت سے محبت کرنے والے، سادہ مزاج اور قدیم دور کے انسان کا ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ ملاقات پر یہ پرسکون، مطمئن اور تحمل نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی کھیتوں سے یہ گزر رہے ہوں تو چرنے والے بھیڑ بکریوں میں جس انداز سے یہ آپ کو دیکھتی ہیں بالکل ویسے ہی ثوری افراد آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں سے مشتبہ انداز میں آپ کو یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں یہ کسی قدر جو سرد مزاجی کا اظہار کرتے ہیں اور شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی اصلیت جاننے کے لیے ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا وہی ہیں جیسے آپ نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ دوستی کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ آپ کے متعلق صحیح اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے ارادے کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہی اہم سوالات ہیں جن کا جواب ثوری افراد آپ کے ساتھ دوستی کا آغاز کرنے سے پہلے کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہے اس معاملے کو یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت پرکھتے ہیں، پرکھنے کے بعد برج ثور والے افراد مرد ہو یا خواتین پھر آگے جا کے یہ اپنے دوستی وغیرہ کا کرتے ہیں۔ اور جن افراد کا جو برج ثور ہے آپ کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں یہ، تاہم اگر آپ امتحان میں کامیاب رہے تو ان سے بہتر، پرجوش، سرگرم اور ایک اچھا دوست آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتا۔ یہ دوستی کے لحاظ سے بہت زبردست ہوتے ہیں اور محبت کے معاملات میں بھی خاص کر جو ان کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی۔ اور حملی افراد کی معنی جو ثوری افراد میں مقابلہ اور مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حملی افراد کے خیالات کو حقیقت کا عملی جامہ پہنانا ثوری افراد کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ثوری افراد باشعور اور عملی ہوتے ہیں لیکن تبدیلی کے خلاف سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ ایک بار جب وہ کسی شخص کا کام کا آغاز کر دیتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک راستہ جو ہے آرام دہ راستے کا آغاز کر کے
ساری جو زندگی ہے اس پر گامزن رہنا پسند کرتے ہیں۔ روزمرہ کے یکساں معاملات پر چلنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اکثر افراد اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ خاندانی کام یا کاروبار وغیرہ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ اسی کو کریں، تاہم بدلتا ہوا وقت اور اس کے تقاضے انہیں ناپسند ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے وابستہ پڑنے پر یہ بہت مشکل اور سخت ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوری افراد تبدیلی بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسے برج سے تعلق رکھتے ہیں جو مصالحت کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی معمولی نوعیت کی تبدیلیاں اور تصفیے بھی سوری افراد کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو آپ حقیقی بڑی تبدیلی تو ان بیچاروں کو نروس بریک ڈاؤن تک پہنچا دیتی ہے۔ سوری افراد جو ہے بے حد عملی مگر کسی قدر سست بھی ہوتے ہیں، اور سستی اور کاہلی ان کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ثابت خاکی بروج سے متعلق ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا کی کوئی بھی چیز ان سے زیادہ ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی اتنی مضبوطی اور سرکشی سے تبدیلی کی مزاحمت نہیں کر سکتا جس طرح یہ کرتے ہیں۔ تاہم ایک بار جب یہ سیدھی راہ پر چل نکلتے ہیں تو یہ بہت قابل بھروسہ ثابت ہوتے ہیں، اور ایک بار جب یہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اپنی پوری ذمہ داری سے وعدہ نبھاتے ہیں۔ انتہائی حدود تک جا سکتے ہیں، تاہم ایک بیل کی مانند ان کی نگاہ کا دائرہ بھی وسیع نہیں ہوتا۔ یہ بس اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ارد گرد کے دوسرے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں قدرتی طور پر سکون پایا جاتا ہے۔ ان کی یہ کیفیت ان کے ساتھ کام کرنے والے اور ماتحتوں میں بھی خود اعتمادی پیدا کر دیتی ہے۔ سوری افراد کو خود بخود اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے، لہذا موقع کی مناسبت سے ان کی ہدایات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ثابت بروج سے متعلقہ افراد ایک ڈکٹیٹر ہوتے ہیں۔ ان بروج سے متعلقہ تمام افراد اپنے اپنے حالات اور ماحول سے قوت اور اختیار سے متلاشی رہتے ہیں۔ یہ جو قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتی ہے مالی اور مادی قوت۔ یہ روپے پیسے کی قوت اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس قوت کے بغیر ان کے لیے جو زندگی ہے ایک بیانہ خواب کی مانند ہوتی ہے۔ سوری جو افراد ہوتے ہیں جب مالی لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں تو اپنے قریبی اور عزیز افراد کے لیے بہت فائدہ مند اور مہربان ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے آرام، آسائش، اچھی غذا اور ایک بڑے اور آرام دہ گھر کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں یہ اپنے گھر والوں کو بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں پسند کرتے کہ ان کے شریک زندگی اور گھر والوں کے پاس کسی بھی چیز کی کمی ہو۔ ان کی پسند بہت نفیس ہوتی ہے، لہذا ہمیشہ بہت عمدہ چیز منتخب کرتے ہیں۔ سور مال جو متناع اور قبضے کا برج ہے، یہی وجہ ہے کہ سوری افراد اپنی روزمرہ زندگی میں ہر اس چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں جسے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اثاثے دراصل ان کی بنیادی استحکام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بہت سا روپیہ ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے انہیں بہت کم نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں مالی بحران سے واسطہ پڑے، مثال کے طور پر ان کی حیثیت وغیرہ کی قیمتیں گر جائیں، تو ان کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو حالات زندگی ہیں بنیادی حد تک ہل کر رہ گئے ہیں، اور جو ہے ایسی حالت میں یہ دوبارہ اپنی پرانی حالت پر آنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بلکہ یہ بے چینی ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں اور اپنے نقصانات پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آخر ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کی عقل اور بصیرت بھی انہیں کنوت و مایوسی سے نہیں بچا سکتی، اور یہ آنے والے کئی سالوں تک ان مایوس کن فیصلوں میں غرق رہتے ہیں۔ سوری افراد فطری طور پر مالی امور کی سمجھ رکھتے ہیں۔ روایتی طور پر اس برج کا تعلق بینک سے ہے، چنانچہ سوری افراد اپنی عقل اور فہم سے کام لے کر اپنے صارفین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو جاننے کی صلاحیت بینک کاری کے شعبے میں ان کے لیے کامیابی لاتی ہے۔ یہ افزائش اور نمو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس طرح یہ اپنے باغ میں پودے لگا کر ان کی افزائش کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں بڑھتا پھولتا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ اپنا سرمایہ
جو ہے اس انداز میں لگاتے ہیں کہ انہیں سرمایہ پر اچھی آمدنی ملتی رہے۔ یہ جو بعض ہوتے ہیں، بعض بلکہ ہوا باز ہوتے ہیں، بلکہ بینکار اور سرمایہ کار ہوتے ہیں، ان کی سست اور دھیمی فطرت سست افزائش اور طویل المیعاد منافعات میں کشش میں محسوس ہوتی ہے۔ تاہم جو ہے سوری افراد کی فطرت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ پریشان ہوتے ہیں یا کسی ایسے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک بہت سنجیدہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں بے تحاشا تیزی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت میں یہ کئی دن اداس اور پریشان رہتے ہیں۔ یہ اپنے کسی بھی زخم کو بھولنے یا معاف کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ناراضگی یا رنجش کو دنوں بلکہ سالوں میں دل میں رکھتے ہیں۔ سوری عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان میں ابتدائے زمانہ کی عورت کا سادہ حسن موجود ہوتا ہے۔ سوری آدمیوں کی مانند سوری عورتیں بھی روپے، پیسوں اور اثاثوں سے محبت کرتی ہیں، شوہر کو بھی اپنا اثاثہ خیال کرتی ہیں۔ اصل سوری مرد جو ہے عورتیں دونوں ہی ایک شریک زندگی کو اپنا اثاثہ خیال کر کے اس پر قابل رہنا چاہتے ہیں اور اس کے متعلق فوری حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر سوری آپ سے محبت کر لے تو سمجھ لیں وہ آپ پر مالکانہ حقوق چاہتا ہے، اور یہی اس کی ایک زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے سوری لڑکیاں جو ہے عاشق رہتی ہیں۔ اور جب حالات اس کی مرضی کے مطابق رخ اختیار کریں تو اپنے احساسوں پر فخر کرتا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھا کر داد وصول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے سوری لڑکی بھی اپنے خوبصورت شوہر اور شوہر کی دی ہوئی خوبصورت چیزوں کی نمائش کر کے بہت خوش ہوتی ہے، اس کے اوپر ناز کرتی ہے۔ گھر کو خوبصورت باغ اور اچھے کھانوں سے مزید میز سے بڑھ کر اس کے نزدیک کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ سوری لڑکی خوبصورت لباس اور اچھے زیورات کی بھی شوقین ہوتی ہیں، یہ مہنگے اور قیمتی لباس اور زیورات پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جب دعوت ہوتی ہے تو اونچے پیمانے پر کرنا پسند کرتی ہیں، اور گھر میں جو بھی پھول نظر آئیں گے وہ نایاب قسم کے ہوں گے اور جو کھانا ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تو آپ کے لیے سوری خواتین اور مرد کی دعوت کو کبھی مس مت کریں، ان کا بہت ایک زبردست انتظام ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ اور سوری افراد جو عموماً موسیقی کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں، یعنی موسیقی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس برس سے متعلقہ افراد اکثر موسیقی کی محفلیں منعقد کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور ان محفلوں سے اعلیٰ پائے کے گلوکاروں اور موسیقاروں کو بلواتے ہیں۔ اکثر سوری افراد بہت خوبصورت آواز کے مالک ہوتے ہیں، لہذا یہ خود اپنی آواز میں گانے سنا کر بھی دوسروں کو محفوظ کرتے ہیں۔ سوری افراد وفادار اور فیاض دوست ثابت ہوتے ہیں، ایک بار جب بھی کسی سے دوستی کر لیتے ہیں تو ساری زندگی دوستی نبھاتے ہیں۔ سوری لڑکی خوبصورت نقوش اور خوبصورت جسم کی مالک ہوتی ہے، اور زندگی میں اس کا مقصد جو ہے اس قسم کے گھر کا اصول ہوتا ہے جیسا اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد ہر قسم کے معاملات میں شوہر کا ساتھ دیتی ہے، صبر، تحمل اور محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ شادی سے قبل اگر منگیتر کی مالی حالت ایسی ہو کہ شادی نہ ہو سکتی ہو، ایسی حالت میں یہ اس کا سالوں انتظار کرنا پسند کرتی ہے۔ شادی کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت بالکل انہی خطوط پر کرتی ہے جن خطوط پر اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔ سوری افراد ایسے چونکہ تبدیلی کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا سوری ماں کے لیے بھی اپنے بچوں کی ترقی و تربیت، خیالات و نظریات کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، لہذا بچوں کے ذرا بڑے ہو جانے کے بعد ان سے اس کے اختلاف ہی رہتا ہے۔ تاہم سوری والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جب ان کے بچوں کی عملی زندگی میں آتے ہیں جن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے عہدے اور اچھی جگہ پر کام کر سکیں۔ سوری افراد عموماً بےحد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے شانے بھاری اور چوڑے ہوتے ہیں اور گردن موٹی ہوتی ہے، لیکن ٹانگیں اور پاؤں حیرت انگیز طور پر پتلی ہوتی ہیں۔ ان کا جو کمزور ہے مگر مضبوط منہ اور حلق ہوتا ہے، خوشبو، بدبو اور ذائقے کا احساس ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اکثر سوری افراد کی آواز بہت مضبوط اور زوردار ہوتی ہے اور خاصی دور تک سنائی دیتی ہے، خواہ
خواہ گانا گائیں آواز دوسروں تک پہنچتی ہے۔ سور کا حاکم ستارہ جو ہے وہ زورا ہے اور اسے زمین کا دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ سورج جب برج سور میں داخل ہوتا ہے وہ وقت بہار کا ہوتا ہے اور اس وقت زمین سبزے سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور یہی سبز رنگ زورا کا رنگ ہے۔ شادی کے لیے سوری افراد اپنے مقابلے کے برج یعنی عقربی افراد سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا فطری سکون اور اطمینان عقربی جو ہے افراد کی جذباتی فطرت کے لیے مرہم کا کام دیتا ہے۔ تو ہم سوری افراد کے نزدیک جو ہے جسمانی آرام و آسائش اور لذت و دینوی کی بے حد اہمیت ہوتی ہے، جبکہ عقربی افراد درویشانہ طریقے پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ عقرب کے علاوہ سوری افراد اپنے خاکی بروج یعنی سنبلہ اور جدی سے بھی متعلقہ افراد میں بھی کشش محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سنبلہ اور جدی سے متعلقہ افراد کا عملی ہونا سوری افراد کو پسند آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے آبی برج یعنی سرطان اور حوت والوں کو بھی شریک زندگی کی حیثیت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں لائک سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے نئے اور ویڈیو لا سکیں۔ اللہ حافظ۔